بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں نئی وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری، ایوان صدر میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کابینہ کے اراکین کو حلف دلایا۔ ہندوستان کی حکمراں جماعت نفرت کی سیاست کر کے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھا رہی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی پر حزب اختلاف کانگریس پارٹی کا الزام۔ افغان دارالحکومت کابل میں مختلف علاقوں میں تعلیمی اداروں پر دہشت گردانہ حملے، 27 شہید، درجنوں زخمی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان میں نئی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کی تقریب حلف برداری ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے شہباز شریف کی کابینہ کے اراکین سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں مسلم لیگ نون کے 14، پیپلز پارٹی کے 9، JUI کے 4، MQM کے 2 ارکان شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ منگل کو حلف لینے والے پاکستان کے وفاقی وزراء میں قاف لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کے ارکان بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی منگل کو حلف اٹھانے والوں میں شامل نہیں تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جہانگیر ترین گروپ کو بھی اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے اون چودھری کو وزیر اعظم کا مشیر بنانے کی سمری کابینہ ڈویژن نے تیار کر لی ہے۔ اون چودھری سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے الیکشن کمیشن پر تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے، لیکن دیگر جماعتوں کی بھی اسکروٹنی ہونی تھی، ان کے کیس کی سماعت کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تحریک انصاف کی اسکروٹنی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارا مطلب ہے کہ دیگر سیاسی پارٹیوں کو بھی بلایا جائے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج قوم دیکھ رہی کہ سارا فوکس صرف تحریک انصاف پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف پارٹی کے خلاف الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کچھ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن جس ترازو میں ہمیں تولا جا رہا ہے اس میں دوسری جماعتوں کو بھی تولا جائے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ 30 دن کے اندر سنا دیا جائے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی پر ملک میں نفرت، سیاست اور فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سرجیوالا نے پیر کی رات ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نفرت کی سیاست کر کے فرقہ وارانہ کشیدگی اور تقسیم کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسی ملک اور ملک کے لوگوں کے لیے کافی خطرناک ہے۔ کانگریس کے میڈیا سیل کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ ملک میں فرقہ وارانہ تشدد اور فسادات ہو رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ نفرت کو سیاسی فائدے کے لیے کیوں دیکھا جاتا ہے اور ملک میں تشدد پھیلانے والوں کو کیوں عزت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کی 8 سالہ حکمرانی ملک کی تاریخ میں آئین پر حملہ کرنے، جمہوری اقدار اور اس کی سلامتی کے لیے بنائے گئے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے جانی جائے گی۔ کانگریس پارٹی ترجمان اور میڈیا انچارج نے کہا کہ BJP کے دور حکومت میں عوام کی تکالیف میں اضافہ ہوا، کسانوں کی اوسط آمدنی انتہائی نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے اور ہر کسان کے قرض کا بوجھ 74,000 روپے تک بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے دور حکومت میں بینک گھپلے بڑھے ہیں، کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، روزگار کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں 30 لاکھ آسامیاں خالی پڑی ہیں اور انہیں بھرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ مغربی کابل میں ہونے والے بم دھماکوں میں درجنوں کمسن طلباء شہید اور زخمی ہو گئے۔ افغانستان پر طالبان کے تسلط کے باوجود اس ملک کے مختلف شہروں خاص طور سے دارالحکومت کابل میں بم دھماکوں اور دہشت گردانہ حملوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ تازہ دھماکے دارالحکومت کابل کے علاقے قلعہ نو اور دشت برچی میں واقع 2 تعلیمی اداروں میں ہوئے ہیں۔ عین شاہدین کے مطابق پہلا دھماکہ صبح 9:30 بجے قلعہ نو میں
ممتاز نامی اسکول کے باہر ہوا، جبکہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد دشت برچی میں واقع عبدالرحیم شہید اسکول میں یک بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکوں میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ عبدالرحیم شہید اسکول کے ایک طالب علم نے بتایا کہ اس نے کئی مسلح حملہ آوروں کے اسکول کی عمارت میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا کہ ان حملوں میں کم سے کم 27 اسکولی بچے شہید اور 20 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاحال کسی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم اس سے پہلے کابل کے شیعہ آبادی والے علاقوں پر حملوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش قبول کر چکا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کو دورہ اسلام آباد کی دعوت دی ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر ایران کے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں دوبارہ پاکستان کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ تہران اور اسلام آباد باہمی تعلقات کے فروغ کی سمت قدم آگے بڑھائیں گے۔ صدر ایران نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک پیغام میں محمد شہباز شریف کو پاکستان کا نیا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مطلوبہ سطح تک پہنچانے کی امید ظاہر کی تھی۔ صدر ایران نے بات زور دے کر کہی تھی کہ تہران ہمیشہ کی طرح پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ ایرانی طلباء نے تہران میں سویڈش سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر کے قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ دوسری جانب سویڈن کے مختلف شہروں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ تہران میں سویڈش سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کرنے والے طلباء نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دیے جانے کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرے میں شریک طلباء قرآن و پیغمبر ہماری ریڈ لائن ہے، مسلمانوں کی خاموشی قرآن سے غداری ہوگی، مسلم طلباء دین و قرآن کے حامی ہیں جیسے پرجوش نعرے لگاتے ہوئے اسلام اور قرآن کریم کی توہین کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ ایرانی طلباء نے اپنے احتجاجی اجتماع کے اختتام پر ایک بیان بھی پڑھ کر سنایا جس میں مسلمانوں کے عقائد اور قرآن پاک کی کھلی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ طاقت کے عالمی مراکز میں گھس بیٹھے صہیونیوں کی سرپرستی اور منصوبہ بندی کے تحت اسلام مخالف اور نسل پرست تنظیمیں برسوں سے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہر بار بے بنیاد بہانوں سے اسلامی مقدسات کی توہین کر کے مغربی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا کہ شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی چارٹر کی شق 3 میں عقائد کے احترام کو دوسروں کے حقوق اور ان کی حیثیت کے احترام کا مصداق قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی حقوق کا دم بھرنے والے ادارے اسلام اور مسلمانوں کی توہین کے واقعات پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب TRT ورلڈ ٹی وی سے جاری ہونے والے تازہ ترین فوٹیج میں ایک سویڈش انتہا پسند کو قرآن کریم جیسی مقدس آسمانی کتاب کو جلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک کو آگ لگانے والا راسموسن پالوڈن نامی یہ شخص سویڈن کے انتہائی نسل پرست دھڑے کا ایک سرغنہ ہے۔ درنسنا سویڈش پولیس نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کے بعد ملک کے چند شہروں میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں 40 افراد زخمی ہوئے جن میں 26 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم کے نواحی علاقوں نیز اوربرو اور مالمو شہر میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پولیس نے کم سے کم 40 افراد کو گرفتار بھی کیا جن میں سے کئی ایک کی عمریں گرفتاری کی قانونی عمر سے کم ہیں۔ اس سے پہلے نورکنگ سٹی میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا تھا جو پولیس کی مداخلت کے نتیجے میں پرتشدد شکل اختیار کر گیا تھا۔ سویڈش پولیس نے قرآن کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے گولے پھینکے تھے اور بعد ازاں فائرنگ کر دی تھی جس کی زد میں آ کر 3 مظاہرین شدید زخمی ہو گئے تھے۔ صہیونی فوجوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر یلغار کر کے فلسطینی نمازیوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی منگل کی صبح عید الفصح کے بہانے مسجد اقصی میں گھس گئے اور فلسطینی نمازیوں کو باہر نکال کر مسجد الاقصی میں انتہا پسند صہیونیوں کے گھسنے کا راستہ ہموار کیا۔ انتہا پسند صہیونیوں کے مسجد الاقصی سے گزرتے وقت فلسطینی اس وقت
فلسطینی اسرائیل مخالف نعرے لگا رہے تھے اور غاصبوں کے مقابلے میں استقامت جاری رکھنے پر زور دے رہے تھے۔ گزشتہ دنوں بھی صہیونی فوجوں نے مسجد الاقصی پر دھاوا بول کر 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ فلسطینی استقامتی گروہ نے مسجد الاقصی میں صہیونیوں کے حالیہ جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مسلح استقامت ہی واحد آپشن ہے جو صہیونی حکومت کو فلسطینی شہریوں کے خلاف جرائم جاری رکھنے سے روک سکتی ہے، اور ہرگز اس آپشن کو وہ ترک نہیں کریں گے۔ فلسطینی مجاہدین نے پہلی بار شولڈر فائر میزائل سے صہیونی جنگی طیاروں کا مقابلہ کیا۔ منگل کی صبح صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور ڈرون طیاروں نے بڑی تعداد میں غزہ پر فضائی حملے کیے، جس کا فلسطینی استقامت نے منہ توڑ جواب دیا۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اور استقامتی فورسز نے صہیونیوں کے حملوں کا جواب شولڈر فائر میزائل سے دیا۔ فلسطینی استقامتی ذرائع نے اعلان کیا کہ صہیونی حکومت غزہ میں جنگ کے اصولوں کی خلاف ورزی کرے گی تو استقامت اس کا جواب دے گی اور صورتحال کو دھماکہ خیز بنا دے گی۔ یہ ایسی حالت میں کہ فلسطین میں شہید عز الدین قاسم بریگیڈ کی ایئر ڈیفنس نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں سے اسرائیلی جنگی طیاروں کا مقابلہ کیا ہے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس کا ڈٹ کر جواب دیں گے، اور جارحیت کی صورت میں نتائج کی ذمہ داری صہیونیوں پر عائد ہوگی۔ فلسطین کی تحریک حماس کے نائب سربراہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین اور استقامت کی مدد اور حمایت کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق بیروت میں یوم اسرائے فلسطین کی مناسبت سے منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے نائب سربراہ صالح العاروری نے بیت المقدس پر غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے فلسطین کی مدد اور حمایت کی قدردانی کی اور شکریہ ادا کیا۔ صالح العاروری نے کہا کہ ایران نے فلسطین اور استقامتی تنظیموں کی حمایت پر مبنی اپنے موقف کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ انہوں نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کل بیت المقدس میں فلسطینی قوم کی دلرانہ جد و جہد اس کی حقیقی حیثیت و اہمیت کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے لیے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ان مقدس مقامات کے حقیقی اسلامی، عربی